تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے دل میں ایک شوق آ رہا ہے کہ میں اپنی نوجوان نسل کو ایک پیغام دے کے جاؤں۔ ایسا بڑی توجہ سے سننے والی باتیں ہیں، اللہ کرے میری باتیں یہ دل پر چوٹ کر جائیں تو سب کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ حضرت صاحب ہمارے لاہور کے اندر کچھ تاریخی مقامات ہیں، ان کو ہم انگلش میں ہسٹوریکل پلیسز بولتے ہیں۔ مثلا مینار پاکستان ہے، شاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، شالامار باغ ہے، وزیر خان کی مسجد ہے۔ اس طرح کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو ہم بولتے ہیں تاریخی مقامات۔ دیکھیں ہوں گے آپ نے، ان کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں اور باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی غیر مسلم وہ بھی لاہور آیا سیر کرنے کے لیے۔ اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ لے لیا کرائے پر، دن بھر سیر کرتا، رات کو آ کے ریسٹ کر لیتا، دن بھر سیر کرتا، رات کو ریسٹ کر لیتا۔ ایک دن وہ سیر کر کے جب واپس گھر آیا نا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ دیکھا جیب سے پرس غائب ہے، اور پرس کے اندر پیسے بھی تھے اور ضروری کاغذات بھی تھے۔ اب پردیس کے اندر کوئی ایسی مس ہیپ ہو جائے تو بندہ پریشان بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، میرا اب کیا بنے گا؟ پھر ذہن میں خیال آیا میں آج جہاں پر گیا تھا صبح اٹھ کے وہاں جاؤں گا، شاید کوئی سراغ مل جائے اس کا۔ یہ صبح اٹھ کے اسی جگہ پر گیا۔ ایک جگہ جہاں اس کو زیادہ گمان تھا وہاں پر وہ چکر لگا رہا ہے، تلاش کرنے کے انداز سے دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک ہجڑا سمجھتے ہیں، کھسلا ناچنے گانے والا، وہ بھاگا آیا۔ صاحب جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار میرا کل پرس کہیں گر گیا تھا۔ اس نے جیب سے نکالا، کہنے لگا یہی ہے تمہارا؟ اس نے جلدی سے پکڑا، ہاں یہی تو میرا ہے۔ جلدی سے کھول کے دیکھا، پیسے بھی پورے کے پورے ہیں، کاغذات بھی ویسے کے ویسے۔ اب کوئی شکل و صورت سے متقی پرہیزگار ہو نا، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرنا، ہم کہنا یار ہاں صوفی صاحب نے انجی کرنا چاہیے تھا، ہاں یار اس بندے کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ تو جو بندہ سارا دن گناہ کرنے والا ہے وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے تو بندہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ اس سے نہ رہا گیا، پوچھ لیا، کہنے لگا یار کیا تو یہ پرس ہڑپ نہیں کر سکتا تھا؟ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں، میرے لیے یہ پرس ہڑپ کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ جہاں میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں ایک گناہ اور صحیح۔ کہنے لگا پھر واپس کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں، کل تیری جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا، تیری جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا، لیکن جب میں نے کھول کے دیکھا تو مجھے پتہ چلا یہ تو کسی عیسائی کا ہے۔ فوراً میرے ذہن میں خیال آیا اگر میں نے یہ پرس ہڑپ کر لیا تو قیامت کے روز یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے میرا پرس چرا لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا۔ کہنے لگے میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائیں، کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائیں، اس لیے پرس واپس کر دیا ہے۔ یا یہ احساس اگر ہمارے دلوں میں آ جائے، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا پاپی قسم کا بندہ اس کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہو جائے گا۔
جزاکم اللہ۔ حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو، کتنا ہو؟ کیا یہ امانت کے طور پر آپ اپنے دشمن کے پاس رکھو گے؟ اونچی بولو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ ایک بندہ کہنے لگا جی 10 لاکھ تو بڑی چیز ہے، ہم 10 روپے بھی اپنے دشمن کے پاس امانت کے طور پر نہیں رکھیں گے۔ حضرت جی گل بڑی غور نہ سننے والی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں، دشمن ہیں، اور یہ نیت کی آج ہم نے ان کو قتل کر دینا ہے، آپ کے جانی دشمن بنے ہیں، لیکن اپنی امانتیں سرکار کے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں یہاں۔ حضرت جی گل کرنا خدا دی قسم بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ یار آپ کا جانی دشمن بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے سرکار امین ہے دنیا میں کوئی ایسا اور ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت جی کوئی ہمارا جانی دشمن ہو، ہم بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو تو صحیح آپ۔ تو سرکار کے جان کے دشمن ہیں، سرکار ان کی امانتیں ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن سرکار نے ایسا، اونچی بولو، ایسا کیوں نہیں کیا یار؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ کل کو میرا امتی جب کسی کافر سے کہے گا آؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تو کوئی کافر اٹھ کر یہ نہ کہہ دے اور کس نبی کا کہتے ہو کلمہ پڑھو جو ہماری امانتیں لے کے چلا گیا تھا، تو میرے امتی کی کہیں نظر نیچی نہ ہو جائے۔ فرمایا علی میں تجھے چھوڑے جا رہا ہوں، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تو پھر آ جانا تو بھی مدینہ۔ یار سرکار نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے امتی کی نظریں نیچی ہو جائیں۔ اب امتی کو بھی چاہیے ایسا کام نہ کرے جس سے سرکار کی نظریں نیچی ہو جائیں یار۔ یار سچی بات کرنا، آپ کے یہاں ایک بندہ آوارہ گرد ہے، تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلنے والا، آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسنے والا، الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، پھر آگے چڑھ کے منسٹر بن جاتا ہے۔ کیوں زدی منسٹر بن کے بھی تھڑے پہ بیٹھے گا؟ اونچی بولو یار، اڈی کھڈا کھیلے گا، آوازیں کسے گا، کیوں؟ آپ کہیں گے حضرت جی اس کے سر پر منسٹری کا تاج آ گیا ہے اور اب وہ کام ایسے کرے گا جو تاج کے شایان شان ہو، یہ تاج کے منافی کام نہیں کرے گا کہ منسٹری کا تاج ہو تھڑے پہ بیٹھے۔ یار میرا یہ عقیدہ ہے کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہو، میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے افضل ہے۔ مانتے ہو؟ بولو تو صحیح ہے۔ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کنتم خیر امتین کا تاج ہمارے سر پر ہے اور ہم جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، پاؤڈر پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے۔ یار یا تو میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو، کیا یہ سرکار کے امتی کے سر پر جو تاج ہے کیا یہ اس کے شایان شان ہے یہ کام کرنا؟ یار یہ کنتم خیر امتین کا تاج تو اتنا قیمتی تاج ہے جس کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کر رہے ہیں۔
میں تو یار آج صرف ایک ہی پیغام دے کے جاؤں گا، ایک ہی پیغام. ہر مسلمان دل کے اندر یہ یقین پڑے کہ میرے سر پر کنتم خیر امتن کا تاج ہے، تو میں نے اس تاج کی لاج رکھنی ہے. تاج سر پر ہے اور میں غلط کام کروں، یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں تاج کی قدر کرنی چاہیے، اس کے شایان شان کام کرنا چاہیے. اللہ 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 اللہ. ہم محفل میلاد مناتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہم سے سرکار راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے نا. ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں، مکان سجاتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا کلچر ہے موجودہ دور میں کہ جب کسی کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ لڑیاں لڑکاتا ہے. کیا لڑکاتا ہے؟ لڑیاں. آپ کے گھر پر چراغا ہوتا ہے، میں کہتا یار چراغا کیوں کیتا ہے؟ ایک کہنے نے آفت جی میرے پر آدھی شادی ہے. یار آپ کے گھر پر چراغا ہو رہا ہے، لڑیاں لڑکی ہوئی ہیں، کیوں لڑکائی ہیں؟ کہتا جی میری بہن کی شادی ہے. بھئی آپ کے گھر میں چراغیں ہو رہے ہیں، لڑیاں لڑکی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی آپ کے گھر میں چراغ جل رہے ہیں، یہ لڑیاں لڑکیاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ کہتا جی میں سرکار کی آمد کی خوشی میں لڑیاں لڑکا رہا ہوں. نہیں سمجھنے کی بات. کن کی آمد کی خوشی میں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا. یار سرکار کی آمد کی خوشی میں ہم چائنا کی لڑیاں لٹکاتے ہیں اور سرکار کی لڑیاں کاٹ کے گندی نالی میں بہاتے ہیں. میں غلط ہوں یار، میری جھولی کے اندر ڈال دو. کیا یہ زیب دیتا ہے؟ یار کیا ہی اچھی بات ہے. ہم سرکار کی آمد کی خوشی میں لڑیاں لٹکا رہے ہیں، یہ بھی لٹکاؤ. اور سرکار کی آمد کی خوشی میں چہرے کے اوپر بھی لڑیاں سجا لو یار. کیوں جی حضرت صاحب؟ میں پوچھو حضرت جی تسی داڑھی نہیں منڈا رہے؟ ایک کہتا جی میں سرکار کی آمد کی خوشی میں چہرے پہ داڑھی سجا رہا ہوں یار. اور ایک میری بات یہ بھی یاد رکھو حضرت صاحب، یہ چائنا کی لڑیاں قبر میں ساتھ جائیں گی؟ اونچی بولو یار. اور یہ لڑیاں ایسی ہیں قبر میں بھی ساتھ جائیں گی، حشر میں بھی ساتھ جائیں گی یار. اگر آپ کا ذہن ابھی اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہا تو ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے. جتنے بھی ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں سدا رہنے کے لیے آئے ہیں، موت ہے ہماری، مرنے کے لیے آئے ہیں نا. کیوں جی حضرت صاحب؟ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے اور قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خود ہی فیصلہ کرو، جو فیصلہ کرو گے مجھے قبول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں تو ان کے سامنے چہرہ سرکار کے دشمنوں جیسا ہونا چاہیے، غلاموں جیسا ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار. تو موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ تو پھر آج ہی نیت کرو، اے مالک مولا میں غفلت کی وجہ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کٹواتا رہا، میں سرکار کے میلاد کی خوشی میں آج سے اپنے چہرے پر سرکار کی سنت سجا رہا ہوں. سبھی کہہ دو انشاءاللہ. اونچی آواز سے بولو انشاءاللہ. اور دوسری بات میں عرض کروں، ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں تاکہ ہم سے سرکار خوش ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ تو آپ کو سرکار کو خوش کرنے کا ایک اور نسخہ بتلاؤں، کر لو گے عمل؟ آواز کم ہو گئی ہے یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے انشاءاللہ بولو. لو جی سرکار کو خوش کرنے کا نسخہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی یار. اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو تھوڑا سا ذرا آواز سے جواب دے. میرے آخری یہ چند کلمات رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خاندان کے رشتوں کو توڑتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو یار. تو میری آپ سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک عرض ہے کہ بھائی جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. تھوڑا سا یا خیال کرو. جزاکم اللہ. ایک اور میں آپ سے سامنے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. حضرت صاحب آپ کا اپنا گھر ہو، اس کو لگا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. بغیر چابی کے بغیر گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اچھا، یا تو میری آواز آپ تک پہنچ نہیں رہی یا میری بات سمجھ نہیں آ رہی. اگر سمجھ آ رہی ہے تو یا تھوڑا سا آواز سے جواب دو گے، میرا دل خوش ہو جائے گا کہ میری بات آپ سمجھ رہے. بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو. حضرت صاحب جب بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے یار؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. حضرت صاحب آپ بتلاؤ بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ تو چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گھر میں گپیں لگا رہا ہے؟ کیوں فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں دوستوں کے اندر گپیں لگا رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا. کوئی پوچھے حضرت جی کدھر چلے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اللہ اللہ اللہ. یار اگر آپ اجازت دو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت صاحب اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو دوزخ کا عذاب برداشت کر لیں گے؟ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے اچھل پڑتا ہے، سگریٹ کی آگ نہیں سہی جاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اگر یہ تسلیم کرتے ہو میں دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اونچی بولو یار. چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں میں وجہ بھی بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں
جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بولو ذرا. پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 نل، 3 نل، 4 نل، کدھر کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ہونے چاہیے؟ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ یہ آواز کم پتہ کیوں ہو رہی ہے؟ حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو آؤ نسخہ بھی میں بتلا دوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے یار. کر لو گے عمل؟ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف اتنا نسخہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کہ میں آکھے حضرت جی اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. یار بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں تو نہیں جاتی ہے. پکڑ کے لے جاؤ کہ تم مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں یار. یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد. یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، نعرے لگائے، ہاتھ ہلایا، لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے او گئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نوجوانوں میں جوش اور جذبہ دیکھا. لیکن جان ایک بات میری یاد رکھو، اگر میں غلط پر ہوں تو مجھے یار میری اصلاح کر دو. مجھے اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ علی کے نام پر آواز اونچی کیوں کی جاتی ہے. مجھے صرف اختلاف یہ ہے جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے یار. حضرت جی جن کا نام سن کر ہم جھومتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، یار اس علی کی تو ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے. مسجد میں ولادت ہے، شہادت بھی مسجد میں ہے، ابتدا بھی مسجد، انتہا بھی مسجد. اور اسی مسجدیں وردہ ہی نہیں، باری بہ کے پنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے کتنی نفرت. آپ فرماتے ایک دریا بہہ رہا ہو، اس میں قطرہ شراب کا گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے. فرمایا علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس بھی کھلانا پسند نہیں کرے گا. یار مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، بھنگ پی کے، چرس پی کے علی کا نام لینا یہ ادب ہے؟ تو کیوں ان کے پاس بیٹھتے ہو یار؟ یقین جانو دل بڑا جلتا ہے، بڑا دل جلتا ہے. علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی. کون سی نماز تھی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو. اس سے پتہ چلا علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے. وہ ظہر کے وقت پڑھتے تھے، عصر کے وقت پڑھتے تھے. اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو عصر قضا نہ ہوتی. اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں یار. کوئی ٹھیکیدار بن جائے تو علیحدہ بات ہے. علی کی ایک نماز قضا ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کدی یار ساڑیاں بھی اکھاں چوں آنسو نکلے نے. یار ایک میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شراب پینا ثابت ہے؟
اونچی بولو، نماز میں سستی کرنا ثابت ہے؟ یہ کام ثابت ہیں یزید سے۔ وہ شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، اور نمازوں میں سستی بھی کرتا تھا۔ یار کام ہم یزیدیوں کے والے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو حسین نہیں کہہ رہے۔ جو یزید کام کرتا تھا وہ ہم کر رہے ہیں، شرابیں ہم پی رہے ہیں، نشہ ہم کر رہے ہیں، نماز کے قریب ہم نہیں جا رہے، بدکاری کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، اور نام حسینی ہے۔ میرے حسین نے تو اس وقت سجدہ کیا جب آپ کا جسم اطہر تیروں سے چھلنی ہے اور تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے۔ یار آج ہم قلیل بشی مسجد میں اور اے سی لگی مسجد میں نماز نہ پڑھنے آئے، حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے یار؟ آپ نے یہ کئی نقیب و محفلوں سے یہ سنا ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر نیزے پر ہے، آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، یعنی آپ کا سر تن سے جدا ہے اور حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ حسین پھر بھی، میں کہا یار تیرا سر نال لگا تو کیوں نہیں قرآن پڑھ رہا ہے؟ یار تھوڑا سا غور کرو، ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ کیا یہ حسینیت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی فقد احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ارے محبت کی دلیل ہی یہی ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ عذاب جس سے پیار ہو جائے اس کا بیٹھنے کا انداز پیارا لگتا ہے، اس کا کھانا کھانے کا انداز پیارا لگتا ہے۔ تو جس کو حسین سے محبت ہے تو ان کی اداؤں کو اپنا نہیں رہا، محبت کیسی ہے یار؟ اور دوسری بات میں اور کلیئر کر دوں، ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ تو میں نقیب محفل اور نعت خواں حضرات کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ اس محفل میں رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والوں کو پتہ چلے ہم سنیوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں جو سرکار کی آل کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو یار، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم فاطمہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں تو سرکار کی باقی بیٹیوں کا ذکر کون کرے گا؟ کیا سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے؟ ہم نے فاطمہ فاطمہ کر کے سنیوں کے ذہن کو خراب کر دیا کہ سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے سرکار کی 3 ہیں یا اس سے زائد ہیں۔ ان کا ذکر کون کرے گا؟ سورہ احزاب 22واں پارہ نکال کے دیکھو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ یہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عربی میں 3 کے لیے جمع کا لفظ استعمال، 3 یا 3 سے زائد پر، 2 کے لیے تثنیہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے آپ کی 3 بیٹیاں یا اس سے زائد ہیں، تو اختلاف تو 1 اور 4 میں ہے نا۔ تو یار باقی بیٹیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ جہاں حسین حسین کی رٹ لگاتے وہاں حسن کا بھی ذکر ہونا چاہیے یار۔
کیا وہ پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے؟ یہ ون وے ٹریفک نہیں چلانی چاہیے یار. ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا, میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں گئے تھے, اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا یار جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے. کہنے لگا ہاں اس پہ تو ثابت نہیں ہے, لیکن اس کی نسل میں سے وہ آ رہا ہے نا, اس لیے ہم ادب کرتے ہیں. میں نے کہا یار جس کے کندھے پر, جس گھوڑے کے اوپر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو, اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے یار؟ بتا رہا یہ ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے. جہاں علی کا ذکر ہو باقی صحابہ کرام کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ایک بندے سے میں نے کہا یار اگر کسی کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو سیدھا جنتی. میں نے کہا جنتی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا جی میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سوار کے نواسوں کا خون شامل ہے, تو ہمارے نزدیک وہ مٹی اتنی پاکیزہ ہے اس میں جو بھی دفن ہو گیا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے, اور جہاں ان کے نانا تشریف فرما ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہوگا یار؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے اس وقت سرکار کی پوری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو جنت میں ہے تو کہو ہاں دو صحابہ کرام ہیں, ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے, دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے حجرہ پاک اور ممبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے. یہ کیاری کیوں بنی؟ سرکار بار بار نماز پڑھانے آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں, تو جس جگہ کو سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی, اور جہاں سرکار خود لیٹے ہوئے ہیں اس جگہ کا مقام کیا ہوگا یار؟ اس لیے یہ ون وے ٹریفک نہ چلاؤ یار. ہم الحمدللہ علی کو بھی ماننے والے ہیں اور بیڑا بھی ہمارا ہی پار ہے, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں. حضرت جی سمندر دے وچ کوئی سڑکاں بنیاں ہوندیاں نہیں, سمندر میں جہاز چلتے ہیں رہنمائی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ستاروں سے. جو کشتی کو مانتا ہے ستاروں کو نہیں مانتا وہ بھی بھٹکتا پھرے گا, کنارے نہیں لگ سکتا, اور جو ستاروں کو مانتا ہے کشتی کو ہی نہیں مانتا وہ بھی ڈوب مرے گا. کامیاب وہی ہے جو دونوں کو ماننے والا. ہم سرکار کی آل کو بھی مانتے ہیں, سفینے میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کو ستارے مانتے ہیں, ان سے رہنمائی حاصل کر کے ہمارا بیڑا پار ہی پار ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, ارے نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی. تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو آؤ ان دونوں کا دامن پکڑ لو اور نماز کی پابندی کیا کرو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں ہیں, جنگ ہو رہی ہے. پہلے وقتوں میں لڑائی آمنے سامنے ہوتی تھی, گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے فرمایا یار اذان پڑھو نماز پڑھ لیجئے. ہائے 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 ہائے, وہ کہنے لگے جی حالے جنگ ختم نہیں ہوئی, ذرا ختم ہوئے گی پھر تسلی نہ نماز پڑھیں گے. آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا یار اذان کو نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے یہی جواب دیا, پھر تیسری مرتبہ پھر یہی جواب. آپ کے چہرے پر جلال آ گیا, فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں, نماز ہی نہ پڑھی تو جہاد کس کام کا یار. آئیے اگر آپ چاہتے ہیں ہم بھی نمازی بنیں, میرے گھر والے بھی نمازی بنیں, میرے بچے بھی نمازی بنیں, اور میری آپ سے گزارش ہے خود بھی نمازی بنو, اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا جاؤ. کیونکہ میں دعوے سے یہ کہنے لگا ہوں جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی, یا اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش.